الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد از حمد و صلاة آج 17 رمضان المبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال اور اصحاب بدر کا دن، جس دن اسلام کو پہلی فتح نصیب ہوئی، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، حق کا پرچم بلند ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کتنی بلند۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی، اور تیمم کے احکامات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی وجہ سے نازل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں جو تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، تو آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر۔ صحیح بخاری شریف کی روایت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے مسلسل 3 راتیں خواب میں دکھائی گئیں، میرے پاس ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہاری تصویر لے کے آیا اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم دفع ہو جاؤ،
اس حال میں کہ تمہاری صورت خراب ہو اور تم پر کتے بھونک رہے ہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ کو اذیت پہنچا رہے ہو۔ گویا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت ہی اعلیٰ، اور ان نسبتوں کا جو بھرم رکھتا ہے نا، اسی کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ اور شہدائے بدر کے حوالہ سے 313 کی تعداد ہے، اور دوسری طرف تقریباً 950 کے قریب کفار یا 1000 کے قریب بتایا جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ تیار ہو کے آتے ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ سپہ سالار جن کے دل ایمان سے کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے، رضو رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر اپنی جان کیا 1000 جانیں قربان کرنے کے متمنی رہا کرتے تھے، اور اللہ کریم نے وہ عظیم نصرت عطا فرمائی کہ فرشتے بھیج دیے، فرشتوں کی تائید حاصل ہوئی، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ سے پہلے ہی آپ نے نشان لگا دیے، یہاں پہ فلاں کافر کی لاش گرے گی، یہاں پہ فلاں کافر کی لاش گرے گی، اور صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا نا، ذرہ برابر بھی وہ لاش ادھر ادھر نہ ہوئی۔ یہ ہے نبی غیب داں۔ اور جب کفار کی ساری لاشیں ایک گڑھے میں آپ نے وہاں دفن کر دی نا، ڈالیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت پاک کا مفہوم ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں فلاں بن فلاں بتا، رب نے جو تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا؟ ہاں، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا رب نے وہ پورا ہو گیا۔ اور قریب ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تو آپ ارشاد فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ بے روح جسموں کے ساتھ ایک کلام فرما رہے جو سن نہیں سکتے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، تم سے زیادہ یہ سننے والے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کافر کی میت ہو تو سرکار سے انہیں مخاطب ہو رہے ہیں، تو ایمان والوں کی قوت سماعت کتنی بڑھ جائے گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ والوں کی شان تو وراء الورا، عام جو میت ہوتی ہے نا قبر میں جب دفن کی جائے تو وہ دفن کرنے والوں کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سماعت کرتا ہے، جو بھی اس کی قبر پہ آتا ہے سلام پیش کرتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، پہچانتا بھی ہے قبر کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، تبھی تو جا کے سلام پیش کرتے ہیں نا۔ اور اگر زندے کو وہاں پہ دفن کر دیا جائے، اوپر مٹی ڈال کے، اور کہا جائے کہ تھوڑی دیر کے بعد تمہیں باہر نکال لیا جائے گا، جو اعتراض کرتے ہیں ان میں سے کسی کو بیان الفی لکھا دی جائے کہ بھائی نکال لیں گے تمہیں، لیکن تھوڑی دیر کے اندر جانا، ہم جو اوپر باتیں کریں گے تو سنتا ہے یا نہیں؟ اگر ایسا کیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے مٹی ڈال دی جائے، پھر اس مختلف بندے آئیں، آوازیں دیں، سلام دیں، سب کچھ کریں، اور پھر اسے باہر نکالا جائے، پوچھا جائے بھائی بتا تو صحیح کون کون آیا تھا اور کیا کیا کہا تھا، پتہ چلے گا؟ کچھ خبر نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس جو ایمان والا قبر میں جاتا ہے نا، کوئی ایمان والا، اس کی قوت سماعت اتنی بڑھ جاتی ہے اس کی قبر پہ جو آیا، اور بلکہ یہاں تک اگر چڑیا بھی اس کی قبر پہ بیٹھتی ہے نا تو اس کو بھی خبر ہو جاتی ہے، بلکہ یہاں تک علماء کرام نے لکھ دیا کہ اگر نر ہے یا مادہ ہے، میت کو اس چیز کی بھی خبر ہو جاتی ہے جو قبر کے اندر دفن ہے۔ یہ عام ایمان والوں کی یہ شان ہے، تو اللہ والوں کی شان کتنی ہوگی، ولیوں کی شان کتنی ہوگی؟ وہ تو ان کے مزار پاک پہ
دور سے گھر سے بھی چلتا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہمارے دربار پہ آ رہا ہے، کون ہماری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو دوستان گرامی کا آج کا دن بڑا خاص دن ہے۔ اللہ کریم آج کے دن کا صدقہ 313 کی ان عظیم ہستیوں کا صدقہ پوری امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو عالم کفر پہ غلبہ نصیب فرمائے، سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اللہ کریم آزادی کی دولت عطا فرمائے، آمین وما توفیقی الا باللہ۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے، آدمی کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر پاتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا میں ہی دوں گا، یا میں اس کی جزا میں ہی ہوں۔ تو 700 گنا تک نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ فائدہ اگر مل رہا ہو تو ایمان والوں کو پھر کوشش کرنی چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ لینے کی۔ آج کتنے بندے یہاں پہ آستانہ پاک میں جنہیں پوری شب بیداری میں گزاری یہ عظیم رات، اللہ اکبر، 17 رمضان شریف کی یہ رات جو شب بیداری میں حضور قبلہ بابا جی کے در پاک میں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مخلصین پہ خاتمی پہ اپنا خاص کرم و فضل فرما دیں، آمین وما توفیقی الا باللہ۔